ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ٹورس لوگوں کے لیے ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کا سن، مون یا اگر آپ کا اسینڈنٹ جو ہے وہ ایک ٹورس ہے، ٹورس سائن ہے، تو ریڈنگ میں یقیناً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی میسیج ہوگا۔ حالانکہ یہ ایک جنرل ریڈ ہے لیکن کچھ نہ کچھ میسیجز چانسز آتے ہیں کہ آپ سے ریزونیٹ کریں گے۔ اوکے، سو لیٹ اسٹارٹ کہ دیکھتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ ٹورس سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے کیا میسیجز لے کر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو سچویشن یہاں پہ ہے وہ ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ابھی کچھ اس قسم کی صورتحال رہی ہے ٹورس لوگوں کی زندگی میں، جہاں پہ آپ کو شاید اپنی زندگی میں اتنی اسٹیبلٹی فیل نہ ہوتی ہو، اور آپ کا پچھلا کچھ عرصہ جو ہے یا تو آپ کا کوئی سوشل سٹیٹس چینج ہوا ہے، جیسے آپ میرڈ سے سنگل ہو گئے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن جو ہے اس میں پرابلم آئی ہو، ناراضگی ہو گئی ہو، کچھ جھگڑا ہو گیا ہو، بات چیت نہ ہو رہی ہو۔ اور دوسری یہ بھی بات پاسبل ہو سکتی ہے کہ یا کہ فائنینشلی آپ کی سچویشن جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چانسز جو یہاں پہ زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ریڈنگ جو ہے، یہ پرٹیکولر ریڈنگ جو ہے یہ ریلیشن شپ کو ٹچ کرتی ہوئی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کسی کی طرف سے ایسے میسیجز کی ہے جو محبت کے بارے میں ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ خراب رہے ہوں پچھلے کچھ عرصے، تو بھی آپ ان کی طرف سے جو ایکسکیوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کچھ آتا ہوا نہیں معلوم ہو رہا۔ یہ بہت زیادہ پاسبل نظر آ رہا ہے کہ سچویشن میں ایک خاص قسم کی ریجڈنس ہے، ایک خاص قسم کی خاموشی ہے، جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے، یا جس پرسن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کے پارٹنر ہیں، یا جس بھی پرسن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ سو یہ ضرور ممکن نظر آ رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک یا دونوں نے جیسے اپنے کان، اپنی زبان، اپنا دل سب کچھ بند کر لیا ہے۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھنی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ والا ایک جو سٹینس ہے یہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر یہاں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب اس ٹائم پہ، اس مہینے کے اندر سچویشن میں یہ ضرور تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کے بارے میں، آپ اپنی فیلنگز کے بارے میں، جو ٹائم آپ کسی کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں، جو پیسے آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ کے اندر ایک خاص قسم کی اوپننس نظر آ رہی ہے۔ اور اگر یہ اوپننس ابھی تک آپ کو محسوس نہیں ہوئی تو یقین رکھیں کہ اس مہینے میں یہی شاید آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ جو بھی بات ہے، جو بھی آپ کی اصل ہے، جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہے، جو آپ کے اندر رکا ہوا ہے وہ کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو راز نہ رہنے دیں، چیزوں کو خفیہ نہ رکھیں، چیزوں کو چھپا ہوا سیکرٹ نہ رکھیں۔ دوسری بات جو یہاں پہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ چانسز آر دیر کہ یا تو آپ کسی ایئر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اسپیشلی یہ کوئی ایکویریس ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ 3 کارڈ اس قسم کے ہیں جو کہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یا تو آپ کا اپنا مون سائن ایکویریس میں ہے، اور یا پھر آپ کسی ایکویریس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو پرسن ہے، آپ کے ذہن میں جو سچویشن ہے، آپ کے ذہن میں جو آپ کی خواہش ہے جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ایسی ہے کہ جو کہ ہمیں ایکویریس کے طرف لیڈ کر رہی ہے۔ مور اوور یہ کہ آپ کے دل میں ایک یہ بھی ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ پہلے کی طرح کا کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، جس سے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے پاسٹ میں کافی بڑا اس لحاظ سے کوئی دھچکا آپ کو لگا ہے جس میں آپ نے دھوکہ اٹھایا ہے یا لوگوں نے آپ کے ساتھ چیٹ کیا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ کارڈ جو ہے 5 آف سورڈز کا کارڈ بعض دفعہ چیٹنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ایک سیلفش بیہیویئر کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سو یہ بھی ممکن ہے کہ جو آپ کے پرسن ہیں جن کے ساتھ آپ ڈیل
کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ اگر چیٹنگ نہیں کی تو انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ اپنے آپ کو پریفرنس دی ہے، اور آپ کی جو جائز باتیں بھی تھیں یا آپ کے جو رائٹس بھی تھے وہ بھی پورے نہیں کیے۔ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک یا اگلے سال جنوری کے سٹارٹ میں بالآخر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے، مینٹلی اس سچویشن میں ہوں گے کہ آپ نے یہ جو سب برڈن اٹھایا ہوا ہے اور پچھلے کافی عرصے سے اٹھایا ہوا ہے یہ آپ اتار پھینکیں گے۔ اب یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کمیٹڈ ریلیشن شپ کے اندر ہوں اور آپ اس ریلیشن شپ سے باہر آ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہرحال موونگ آن کا بھی کارڈ موجود ہے یہیں پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو اگر آپ نے ریلیشن شپ میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو آپ نے ایکسٹرا اپنے اوپر لوڈ لیا ہوا تھا کاموں کا، رسپانسبلٹیز کا، ایموشنز کا، آپ وہ جو آپ کا پرسن ہے آپ ان کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اب ایکول گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا کہ سب کام ایک ہی شخص کر رہا ہے یا سب چیزیں ایک ہی شخص دیکھ رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ لے رہا ہے اور دوسرا شخص بس دیتا ہی جا رہا ہے۔ سو ان دونوں میں سے کوئی بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ چونکہ یہاں پہ میرے پاس کنگ آف سورڈز کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے، سچویشن کے اندر چینج بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، انتظار کی ساری کیفیات بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ٹورس لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے کسی پرسن کی پریزنس ضرور موجود ہے جو کہ ابھی تک سین کے اوپر موجود نہیں ہے، اور وہ ایک سیکرٹ پرسن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب اس مہینے میں آپ کو اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد جو آپ کے لوڈ ونز ہیں ان کو اس پرسن کے بارے میں اب بتا دینا چاہیے، اپنی فیلنگز کے بارے میں، اپنے ایموشنز کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جو کہ آپ نے بہت عرصے سے ہولڈ کی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بتا دینے کا جو فیصلہ ہوگا یا یہ بتا دینے کا جو ایکٹ ہوگا یہ آپ کو اس انگزائٹی میں سے بھی باہر نکلنے میں مدد کرے گا، یا اس ٹینشن میں سے بھی، یا وہ ایک جو فیلنگ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مزریبل فیل کر رہا ہوتا ہے، اس میں سے بھی باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک وے آؤٹ دے گا۔ جتنا زیادہ آپ اوتھینٹک ہو سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ ٹروتھ فل ہو سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اچھے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، اتنا ہی زیادہ سچویشن کے اندر آپ کے لیے پازیٹیوٹی رہے گی۔ جہاں تک ایڈوائس کے کارڈ ہیں آپ کے لیے، ان میں سے سب سے پہلا کارڈ ہی انلائٹنمنٹ کا کارڈ ہے۔ یہ آپ کے ہارٹ چکرا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور بہت ساری دفعہ خوف اور ڈر اور برے ایکسپیرینسز جو ہیں ہمارے ہارٹ چکرا کو کلوز کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کھلی جگہ میں جا کے جہاں پہ آپ کو ہوا محسوس ہو تو آپ وہاں اوپن ایئر میں جا کے اپنے بازو پورے اس طرح پھیلا کے اور گہرے گہرے سانس لیں اور اپنے آپ سے محبت کا اظہار کریں۔ وہ سب چیزیں جو کہ آپ نے کی ہیں اوور دا ایئرز، چاہے آپ نے بہت ہی جینوئنلی ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے کی تھیں لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ برا نکلا ہے، تو ان سب باتوں کے لیے زیادہ اگر آپ نے ریلیشن شپ میں دیا ہے اور رزلٹ بالکل الٹا نکلا ہے، ان سب باتوں کے لیے آپ اپنے آپ کو معاف کریں، ان سب چیزوں کے لیے جو اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور آپ صرف اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے اور دوسروں کے لیے کرتے رہے، ان سب چیزوں کے لیے بھی اپنے آپ کو معاف کریں، اپنے آپ سے محبت کا اظہار کریں۔ یقیناً آپ کے لیے اسی میں بہتری ہے، اور آپ کے لیے یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ آپ کو دھوپ میں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گولڈن کلر جو ہے یہ آپ سن سے گولڈن چیز لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ وہ سارے فروٹس آپ اس ٹائم پہ ایڈ کر سکتے ہیں جو یلو ٹون کے اندر ہیں، سٹرس فروٹ ہے جتنا وہ سب ایڈ ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نہ صرف اس انگزائٹی اور پریشانی سے نکلنے میں ہیلپ کریں گی، بلکہ جب مائنڈ سیٹ آپ کا چینج ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ اپنی جو فیلنگز ہیں یا اپنے جو ڈر ہیں ان کو پیچھے ڈال کے اور چیزوں کے بارے میں یا جو آپ کہنا چاہتے ہیں یا جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ آپ بتانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔
دوسرا کارڈ جو ہے وہ مین ہولڈنگ اے کوائن ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پچھلے کچھ عرصے میں اگر کوئی فائنینشیل سیٹ بیک دیکھا ہے تو چانسز آر دیئر کہ وہ اب ریکور ہو جائے گا. تیسرا کارڈ جو ہے وہ میرے پاس مونالوجی ڈیک سے ہے اور شو دا ورلڈ دا ریئل یو. اپنے آپ کو چھپائیں مت, اپنی اتھینٹسٹی کو چھپائیں مت. اور چاہے آپ, اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, لیکن زندگی میں ایسے بھی ٹائم آتے ہیں, ایسے بھی فیزز آتے ہیں جب تک آپ اپنا اصل جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دکھاتے ہیں, اپنی اصل بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں, لوگ ہمیں سمجھ نہیں پاتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو سمجھ نہیں سکتا یا اس کی جگہ پہ اس طرح کا محسوس نہیں کر سکتا جب تک ہم پورے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور بعض دفعہ ایکسپلین کرنا, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی انٹینسٹی کو بھی سمجھ سکیں. بعض دفعہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں, اتنے سیریس نہیں ہیں, یا ویسے ہی ایک ٹائملی فیز کے اندر ہے. تو ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کو ضرور یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو فلی ایکسپریس کریں جو آپ کا اصل ہے. اور مجھے بہت یقین ہے کہ اینڈ آف دا منتھ یا ارلی جنوری جو ہوگا وہ یقیناً آپ اس مشکل میں سے جس میں بھی آپ ہیں اس ٹائم پہ نکل جائیں گے, اور آپ کا ایک جرنی جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں اس سچویشن میں سے جو کہ بہت ہی زیادہ اس ٹائم پہ اوپر آپ کے نروس کے اوپر ہو سکتا ہے, پریشر ہو جس کا, اس میں سے آپ نکل جائیں گے اور آپ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گے. آئی ہوپ آپ کو ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ریڈنگ میں پھر ملوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے.